اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا، ہم سب درود پڑھتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا اور ان کو بڑھاپے میں دوسرے بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی بنے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بھی آگے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ نبی بھی بنے، بادشاہ بھی بنے۔ آپ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر ہم نے برکتیں نازل کی تھی، یعنی ان کو بیٹا دیا، اور کئی آگے بیٹے دیے جو اللہ کے فرما بردار بھی تھے اور کچھ اللہ کے نافرمان بھی نکلے انہی کے بیٹوں میں سے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک فرما بردار کے باپ اگر فرما بردار ہو تو آگے ان کے بیٹے فرما بردار بھی ہو سکتے ہیں، نافرمان بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کتنے فرما بردار تھے، اللہ کے سچے نبی تھے، اور جو دوسرے بھائی تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، نافرمانی کرتے تھے نا، انہوں نے دیکھے جھوٹ بھی بولا، قتل کرنے کی بھی کوشش کی، وہ صحیح نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور بنی اسرائیل بھی تو وہیں میں سے تھے نا، حضرت یعقوب کی ہی نسل میں سے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، آگے جا کے انہوں نے شرک کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، تو جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں یا نواسے ہیں یا انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کا ریفرنس نہیں لیا، جو عمل خود کوئی کرے گا اس کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اب جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن پہ عذاب آیا، ان کو اس وجہ سے تو نہیں وہ اللہ تعالیٰ بچا سکتے تھے نا کہ نہیں یہ تو ایک نبی کی اولاد سے ہیں، یہ ان کے دادا بھی نبی تھے، کیونکہ وہ غلطیاں کرتے تھے، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو پکڑا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت الیاس کے بارے میں فرمایا، حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی یہاں پہ تذکرہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون پر بھی اللہ نے احسان کیا تھا، ان کو ایک ظالم قوم، ظالم حکمران سے نجات دی تھی، فرعون سے، اور پھر اس کے بعد ان کا بھی ذکر خیر اللہ نے چھوڑا، یعنی وہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ پھر حضرت الیاس کے بارے میں آیا، حضرت الیاس کے بارے میں بہت کم آیا ہے قرآن پاک میں۔ حضرت الیاس حضرت ہارون کی اولادوں میں سے تھے، اور حضرت ہارون کی اولادوں میں سے تھے، اور وہ جس جگہ رہتے تھے وہاں کے لوگ ایک بت کی پوجا کرتے تھے، اور اس بت کا نام تھا بعل، با عین لام بعل۔ تو وہ بت جو تھا نا بہت بڑا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضرت الیاس جو تھے انہوں نے ان کو بتوں سے منع کیا اور اللہ کی طرف بلایا، اور انہوں نے بھی اچھے کام کیے جو اللہ کے خالص بندے کرتے ہیں۔ سب نبیوں کے بارے میں ایک ہی بات آ رہی ہے، انہوں نے خالص ہو کے کام کیا، اللہ مومنوں کو اچھا اجر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ یہ بار بار آیت آ رہی ہے، آپ پڑھ لیجئے گا صافات میں، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اچھا بدلہ دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرے میں تھے، تو وہ قیامت تک وہاں رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے فوراً اللہ کی پاکی بیان کی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے پاکی بیان کی اور فوراً مان لیا کہ غلطی میری ہی ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے۔ کبھی آپ نے اپنی غلطی مانی؟ مانتے ہیں نا اپنی غلطی، جب کبھی غلطی ہو جائے مان لیا کریں، اللہ سے توبہ کر لیا کریں، اور ایون اگر بندوں کے سامنے بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے فوراً مان لیا کریں کہ سوری میرے سے غلطی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جھکنے والا جو ہوتا ہے نا، جو ہمبل ہوتا ہے، جھکنے والا ہمیشہ اونچا اٹھ جاتا ہے، جھکنے والا ہمیشہ اونچا جھک جاتا ہے، جو ٹہنی جھکتی ہے نا اس پہ پھل لگتا ہے، جو اکڑا رہتا ہے نا ایک آندھی آئی وہ ٹوٹ کے گر جاتا ہے پودا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ اچھے بچے بن کے رہنا ہے، جھکنے والے ہمبل ہو کے رہنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین سے کہ آپ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، انہوں نے جو آپ شریک بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، تو آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹیاں نہ ہوں، آپ کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو آپ جا کے مٹی میں دفن کراتے ہیں ان کو، تو آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، آپ کے باپ دادا کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آپ کی بیٹیوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تم لوگ جو شرک کرتے ہو
ان لوگوں کو بھی اگر انسانوں کا شرک کرتے تو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اور یہ جو بت جو خود ہاتھوں سے تراشتے ہو, ان کو کہو نا ذرا ایک چھوٹی سی کوئی چیز بنا کے دکھا دیں. اللہ نے تو اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی, تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے, ہے نا, پڑھا تھا نا ہم نے پہلے کہ ایک تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے وہ لوگ. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم جن کی عبادت کرتے ہو نا, یہ تمہیں کوئی نفع بھی نہیں دے سکتے, یہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں پھر کہتے ہیں, یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں نا وہ ہر وقت صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, ہماری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. آپ ہر وقت تسبیح کرتے ہیں, فرشتوں جیسے عمل کرنا چاہتے ہیں تو تسبیح کیا کرے بہت زیادہ. کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں گے نا تو فرشتوں جیسے ہوں گے, آپ ان کی جیسی تسبیح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے. فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, اللہ نے پیدا کیے ہیں. جن, انسان, فرشتے, جاندار, نباتات, ہر کوئی اللہ کی مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی سب عزت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں. سارے جہانوں کا رب اللہ ہے. والحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. سورہ صافات کمپلیٹ ہوئی. سورہ صاد مکی صورت ہے, اس کی 88 آیات ہیں, اور اس کے 5 رکوع ہیں, اور یہ پارے میں قرآن پاک میں 38 نمبر پر آتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ صاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت والے قرآن کی قسم. نصیحت والے قرآن کی قسم, یعنی قرآن کیا ہے؟ نصیحت کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بس ہمیں انسٹرکشنز ہی ملتی جا رہی ہیں, نصیحتیں, ایڈوائس ہوتی جا رہی ہے کہ بیٹے یوں کر لینا, یوں کر لینا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہی پتہ چلتے جا رہے ہیں نا. یہ کام کرنے کا حکم ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں, ایسے ہی حکم ملتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصیحت والے قرآن کی قسم. صاد, نصیحت والے قرآن کی قسم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر, متکبر اور جو مشرکین اور جو انکار کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کا انجام بہت برا ہوگا. اچھا, یہ بات اللہ نے قرآن کی قسم کھانے کے بعد کہی ہے, اس کا مطلب ہے اللہ کے وعدہ سچا ہے, یعنی یہ ہوگا. تو اس لیے نہ تو تکبر کرنا ہے, نہ اللہ کی نصیحت سے انکار کرنا ہے, اور نہ ہی کبھی شرک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کے بارے میں, متکبر لوگوں کے بارے میں, انکار کون کرتا ہے؟ جو تکبر میں ہوتا ہے نا, جو اگلے بندے کو حقیر جانتا ہے. اب مشرکین کیا کرتے تھے؟ مشرکین یہی کرتے تھے نا, رسولوں کو حقیر, مطلب نعوذ باللہ ان کو چھوٹا سمجھتے تھے. انہیں کبھی کہتے تھے کہ تمہارے پاس تو مال و دولت ہی نہیں, تمہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا. ان کو خود کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم تو سرداران ہیں, ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے, ہم بادشاہ ہیں یہاں کر, ہم کیوں آپ کی بات مانیں. تو وہ لوگ تکبر میں تھے. فرعون تکبر میں تھا نا, حضرت موسیٰ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا. اسی طرح قارون تکبر میں تھا. اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ تکبر میں تھے, سردار تھے بڑے بڑے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتے تھے کچھ بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کے نا سب سے پہلے جو انکار کرنے والے ہیں, تکبر کرنے والے ہیں, اور ان کے بارے میں کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا, اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ان کے پاس آتا ہے نا رسول, اور ان کو خبردار کرتا ہے کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا, شرک نہیں کرنا, ایک اللہ کی عبادت کرنی, جب ان کے درمیان کو خبردار کرنے والا آتا ہے نا تو یہ بہت ہی سرپرائزڈ ہو جاتے, تعجب کرتے ہیں, لو بھائی اب ہم ان کی بات مانیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے نا, وہ یا تو اس کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے, کبھی کہتے ہیں, جب حضرت موسیٰ آئے تھے تو فرعون نے کیا کہا تھا, یہ جادوگر ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہہ دیا تھا مکہ والوں نے. پھر اسی طرح
جو بھی نبی آتے ہیں نا ان کو یہ کہتے ہیں یہ خود اپنی طرف سے گھڑ لیا. کوئی یہ بات کہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اپنی طرف سے گھڑ لیا, اپنی طرف سے بات کر رہا ہے, یعنی جھوٹ بول رہا ہے. تو اس لیے جو بھی یہ چیز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نا خود بھی نہیں مانتے تھے اور آس پاس والوں کو بھی کہتے تھے کہ دیکھو اس کی باتوں میں نہ آنا, اس کی بات نہیں ماننا, چلو آؤ ہم اپنے جو ہمارے معبود ہیں نا ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں, یعنی آؤ ہم اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. جو ہمارے معبود ہیں نا بنائے ہوئے ہم انہی کی طرف, یہ جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں نا ہم نے نہیں ادھر جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا کہ ان کو کہو کہ وہ پہلی قومیں جو تھیں نا, حضرت نوح کی قوم, حضرت ہود علیہ السلام کی, حضرت لوط علیہ السلام کی, حضرت صالح علیہ السلام, ان کی قوموں کو ذرا چل پھر کے دیکھیں زمین میں اللہ نے کیسے انہیں انکار کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, ان کے کفر کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے ہلاک کیا. ذرا یہ چل کے مثال تو لیں نا, عبرت تو پکڑیں, یہ لیسن لرن کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کی کلاس میں جب ایک بچہ بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے, ٹیچر اسے ڈانٹتی ہے, باقی بچے سیدھے ہو جاتے ہیں نا, کیا ہوتا ہے؟ وہ لیسن لرن کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے یہی کام کیا تو ہمیں بھی شامت ہماری بھی آ سکتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور یا پھر گھر میں اگر ایک بچہ کوئی بدتمیزی, کوئی نافرمانی کر رہا ہے ماما بابا کی, ماما ڈانٹ دے اس کو, تو باقی بچے ذرا صحیح ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا, باقی بچے نصیحت پکڑ لیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ اگر وہ بچے واقعی میں نصیحت لینے والے ہوں تو نصیحت پکڑ لیتے ہیں, لیکن اگر ڈھیٹ ہوں تو جان بوجھ کے وہی کام کریں گے تو اس نے بھی تو کیا, میں بھی کر لوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ابھی کر رہے ہیں نا, شرک کر رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں, ان کو کہو ذرا پچھلی قوموں کے حالات تو پتہ کر کے دیکھیں, پھر انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے. اب اللہ تعالیٰ اب ان کو بھی پوچھیں گے, پھر وہی انجام تو وہی ہوگا. نافرمانوں کا ایک جیسا انجام ہوگا, ظالموں کا ایک جیسا انجام ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کی یہاں پر, کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی تھیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت والا بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا جو ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. یعنی جب وہ حضرت داؤد تسبیح کرتے تھے نا, پہاڑ بھی تسبیح کرنا شروع کر دیتے تھے, پرندے بھی تسبیح کرنا شروع کر دیتے تھے, ہوائیں بھی تسبیح کرنا شروع کر دیتی تھی. اللہ نے انہیں اتنی قوت دی تھی. وہ زبور پڑھتے تھے تو سارے کے سارے ان کے ساتھ پڑھتے تھے. آپ سوچیں ایک بندہ تلاوت کر رہا ہو, سارے تلاوت کرنا شروع کر دیں, بندے نہیں, کائنات کی چیزیں. یعنی وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے, ہوائیں, پرندے, پہاڑ, درخت سب تلاوت شروع کر دیتے تھے. حضرت داؤد کو اللہ نے یہ کوالٹی دی تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی سلطنت مضبوط کی تھی. اور اس طرح حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا تھا, لیکن وہ دونوں کتنے شکر گزار تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو کتنی یعنی کوالٹیز دیں, کتنی نعمتیں دیں, بادشاہت دی, ان کو قوت دی, اور وہ بہت شکر گزار تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا, اور ایک کے پاس جو تھی بہت ساری یعنی 99 ایک کے پاس دمبیاں تھیں, یعنی جو گوٹس ہوتی ہیں, اور ایک کے پاس ایک ہی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ ایک مجھے دے دو, یعنی اس سے چھیننے کی کوشش کی, تو کہ میری 100 ہو جائیں گی, تمہاری تو ایک ہی ہے. تو وہ شکایت لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم ظلم کر رہے ہو, جو زیادہ والا تھا نا ظلم کر رہے ہو. ایسا نہیں کہا کہ چلو یہ بھی تم اس کو دے دو, تم اس نے ایک رکھ کے کیا کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی کر کے بتایا کہ آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. تو انہوں نے بہت یعنی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے مجھے حکمت اور فیصلہ کرنے کی قوت دی ہے, اور اللہ کا شکر ادا کیا. آپ دیکھیں جب آپ کو کوئی علم حاصل ہو جائے تو کیا کرنا ہے, اللہ کے آگے اور ہمبل ہونا ہے, شکر کرنا ہے. یہ نہیں کہنا, مقابلہ بازی نہیں کرنی کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں قرآن میں سے, مجھے اب اس رمضان میں نے سارا سیکھ لیا, مجھے پتہ ہے, مجھے تم سے زیادہ علم ہے. ایسے ہمبل ہو جانا ہے, وہ شو آف نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اپنے علم پہ اترانا نہیں ہے, علم کا بھی غرور نہیں کرنا. تو علم کا بھی کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی, رکوع کرتا ہوا گر گیا اور رجوع کیا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کوئی ایک اچھا انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں, جب آپ کوئی اچھے کام کرتے ہیں, تب بھی آپ کو اللہ کے حضور جھکنا ہے.
شکر ادا کرنے کے لیے. اللہ تیرا شکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ جس کی وجہ سے تمام نیک کام پورے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم پڑھ پا رہے ہیں یہ کس کی توفیق سے پڑھ پا رہے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ سب یہاں آ پاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے میں بول پاتی ہوں اور کر پاتی ہوں، ادروائز نہیں ہو سکتا نا. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، عدل کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم نے بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان کو اور دونوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ایک مقصد ہے سب چیزوں کا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا تھا، یعنی ان کو بیٹا دیا تھا سلیمان علیہ السلام، اور وہ بھی ایک نیک اور بہترین بندہ تھا جو اللہ سے رجوع کرنے والا تھا، اللہ کی طرف اس کا چہرہ رہتا تھا، اللہ کا تابع دار، فرما بردار. اور حضرت سلمان علیہ السلام کی بھی یعنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی تھیں، بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سلطنت دی تھی. ان کے تابع یعنی ان جو ہوائیں تھیں وہ ان کی اطاعت کرتی تھی، جن ان کی اطاعت کرتے تھے، پرندے ان کی اطاعت کرتے تھے، ان کے فرما بردار بنتے تھے، ان کے حکم پہ کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ان پہ وہ کیا تھا، اور ہوائیں ان کے حکم سے بڑی نرمی سے چلتی تھی. حضرت سلمان کو ساری سلطنت دی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو، حضرت ایوب کو ایک بیماری دی تھی اللہ تعالیٰ نے، ان کے پورے باڈی پہ ایک بیماری تھی، اسکن الرجی تھی ان کو کوئی. پھر وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کی پوری دولت لگ گئی اس بیماری کا علاج کرنے میں. پھر ان کے بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے، ان کی وائف بھی چھوڑ کے چلے گئی. انہوں نے اللہ سے پھر دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ صحت دے دیں. اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ یہاں پر آپ یہاں پر ایک زمین پہ قدم مارو، وہاں سے چشمہ پھوٹے گا، اس سے آپ نہا لینا، اور اپنا پاؤں مارو گے، نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہوگا، نہا لینا اور وہ پی لینا اور آپ کو شفا مل جائے گی اس پانی سے. اور اللہ نے انہیں شفا دے دی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شکر گزار بندہ تھا، صبر کرنے والا تھا، اس کے صبر کی وجہ سے اللہ نے رحمت کی تھی، اور ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے انہیں شفا دے دی تھی، اور اللہ کی رحمت ہوئی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل مندوں کے لیے یہ نصیحتیں ہیں، یعنی جو انبیاء کی سٹوریز ہیں یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقیوں کے لیے نا بہت بڑا انعام ہے، وہ ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے، تکیہ لگا کے بیٹھیں گے، پھل اور مشروبات ان کے پاس ہوں گے، اور ان کے پاس ان کے ایز فیلو دوست ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری طرف سے ایسا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ گھر میں فروٹس لاتے ہیں نا، وہ ایک دن کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، روز تو نہیں لاتے نا. اللہ کے پاس ایسا رزق ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ کے پاس وہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی، ڈیلی ہوں گی، کبھی آپ کو کمی نہیں ہوگی کسی بھی چیز کی. تو کیوں نہ نیک عمل کیے جائیں کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائیں، برائیاں چھوڑ دی جائیں. تو برائیوں کو چھوڑیں گے نا، بری چیزوں کو چھوڑیں گے، برے الفاظ کو چھوڑیں گے، بیڈ مینرز کو چھوڑیں گے انشاءاللہ، بری بات کبھی نہیں سنیں گے، بری بات کبھی نہیں سوچیں گے، نیگیٹو کبھی نہیں کریں گے، کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کریں گے، اچھے بچے بنیں گے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سرکش تھے، جو ضدی تھے، جو انکار کرنے والے لوگ تھے، ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسول ہوتے ہیں نا وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں ان کی طرف اور وحی لے کر آتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر کیا. ابلیس کا ذکر وہی کہانی ہے، وہی چیز ہے جو بتائی تھی پہلے. کیا کیا تھا؟ اللہ نے انسان کو بنایا تھا تو ابلیس جنوں میں سے تھا، اس نے تکبر کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، ایون اس نے پھسلایا تھا ان کو، اس نے غلط راستے پہ لگانے کی کوشش کی تھی. تکبر اور حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا تھا. پھر اس نے قسم کھائی تھی کہ میں ہر ابن آدم کو، آدم کی اولادوں کو بھٹکاؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے آؤں گا، میں ان کو بھٹکاؤں گا. تو ابلیس بھٹکاتا ہے نا، چلو بھئی اس کو ذرا منہ سے گندی بات کرو، بہت بری بات کرو، اس کو گھور کے دیکھ لو، لڑائی کر لو آپس میں. سب سے زیادہ وہ گھر میں فیملی میں لڑائی کرواتا ہے، میاں بیوی میں،
بہن بھائیوں میں لڑائی کرواتے ہیں نا وہ، تو ابلیس کے راستے پہ نہیں چلنا. کیا؟ ابلیس کے راستے پہ نہیں چلنا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے نہیں کرنا، ماتھوں کو ایسے نہیں کرنا، ہیپی فیس کرنا. ٹھیک ہے، ابلیس کے راستے پہ ہم کوئی بھی نہیں چلیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا تو وہ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام رکھے ہیں. اور جو لوگ ابلیس کے راستے پہ چلتے ہیں وہ پھر جان جائیں گے قیامت کے دن ان کو کیا ملے گا. الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی. سورہ زمر سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ زمر مکی صورت ہے اور اس کی 75 آیات ہیں اور اس کے 8 رکوع ہیں. اور سورہ زمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے یہ کتاب آئی ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا، سو اسی کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں. قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کریں. اللہ کے علاوہ جو لوگ سرپرست بنا لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو لوگ معبود بنا لیتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، غلبے والا ہے. اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیا. اللہ رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے، دن کو رات کے اوپر لپیٹ دیتا ہے. دیکھو رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اوپر لپیٹ دیتا ہے اللہ. دن میں سے رات نکل آتی ہے، رات میں سے دن نکل آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا اور ایک مدت تک وہ چلتے رہتے ہیں اپنے مدار میں، کوئی اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا، بیلنس ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، آپ کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سب نے ہم نے لوٹ کے چلے جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان فرما بردار ہوتا ہے وہ کیا کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے یعنی تہجد پڑھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور وہ اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ جو ایمان لائے ہیں اپنے رب سے ڈر جائیں، اور جو دنیا میں نیکی اور بھلائی کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑے اجر ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دین کا کام کرنا ہے، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے اور فرما بردار رہنا ہے، اور سب فرما بردار ہو جائیں. نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں. جو نافرمان لوگ ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں. اور جو انسان اللہ کے راستے پہ نہیں آتا نا وہ ٹوٹلی خسارے میں یعنی لوزر ہے. جو اللہ کے راستے پہ نہیں آتا وہ لوزر ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، بری تجارت کر رہا ہے. یعنی لوزر نہیں بننا، بالکل بھی لوزر نہیں. کامیاب کون ہے؟ کامیابی کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے راستے پہ چلے گا. اور اللہ کے راستے پہ کیسے چلنا ہے؟ رسولوں کی اطاعت کر کے، کتاب پہ عمل کر کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقیوں کو خوشخبری سنا دیں کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں. آپ سنتے ہیں غور سے؟ سن رہے ہیں نا غور سے؟ جو متقیوں کو خوشخبری سنا دیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اچھی پیروی یعنی رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی طرف سے ہدایت دی ہے. یہ عقل مند لوگ ہیں. آپ لوگ عقل مند ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں ورس نمبر 18 میں، سورہ زمر ورس نمبر 18 میں کہ یہ لوگ عقل مند ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ جن کو جو کان لگا کے غور سے بات کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہوں گی، بڑے بڑے محل ہوں گے، بڑے بڑے گھر ہوں گے. تو ہم تو دنیا کی زندگی تو فانی ہے. دنیا میں آپ کو جو بھی ملا الحمدللہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. آگے جو ملنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے. اس کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ نیک اعمال کرنے ہیں، برے اعمال چھوڑ دینے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ سے بہت زیادہ استغفار کرنی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے؟ کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے؟ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھلتا ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور اللہ کی کتاب پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے اللہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے.
ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے. کس کا سینہ کھل گیا؟ رب اشرح لی صدری. ہم جب کہتے ہیں نا، ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے. کس کے لیے کھول دے؟ اسلام کے لیے، تاکہ ہمارے اندر جو احکامات ہیں وہ ایبزارب ہو جائیں، ہم مان لیں، ایکسیپٹنس آ جائے، ہمارے اندر ایکسیپٹنس آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دے صرف اسی کو ہدایت ملتی ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی نا، تو یہ لوگ جو شریک ٹھہراتے ہیں نا، یہ پھر اس دن دیکھ لیں گے کیا اس دن وہ لوگ برابر ہوں گے جو ایمان لائے تھے اور جو شرک کرتے تھے، وہ برابر نہیں ہوں گے، انجام برابر نہیں ہوگا ان کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 23 کمپلیٹ ہوا. سورہ الزمر کنٹینیو رہے گی پارہ نمبر 24 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کل. ٹھیک ہے، کل ضرور آئیے گا تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.